السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم 15 شعبان المعظم کے بارے میں قرآن مجید سے 2-3 آیت مبارک ذکر کریں گے آپ کے سامنے، اور احادیث مبارکہ کا مفہوم آپ کے سامنے رکھیں گے کہ کیا یہ قرآن مجید سے 15ویں رات ثابت ہے کہ نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الدخان۔ حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ اللہ تعالیٰ اس میں فی لیلۃ مبارکہ، اس سے تفسیر جلالین میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ 15 شعبان جو ہے اس میں تقدیر بدل جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پاس یہ پورے سال کا ڈیٹا چلا جاتا ہے، اور فرشتے اللہ کے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور اگلے سال کے لیے ایک کتاب بھیج دی جاتی ہے کہ اگلے سال میں کتنے بندے مریں گے، کتنے کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اور کن کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، کتنے پیدا ہوں گے، کتنے مریں گے، کن کے پاس کیا آئیں گے، کتنے مشکلات آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یعنی 15 شعبان کی جو رات ہے یہ بہت برکت والی ہے۔ بعض لوگ مسجدوں میں جا کر اجتماعیت کے ساتھ نفلیں پڑھتے ہیں، اور بعض عورتوں کا بھی اہتمام ہے کہ وہ بھی اجتماعیت کے ساتھ نمازیں پڑھتی ہیں، لیکن یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ آپ اجتماعیت کریں۔ بعض لوگ حلوہ بانٹنا شروع کر دیتے ہیں، 15 شعبان ہے، حالانکہ یہ بھی کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ آپ اگر عبادت کرنا چاہتے ہیں، نفلی عبادت ہے، روزہ بھی نفلی عبادت ہے، اور نفل نماز جو ہے وہ بھی نفل ہے، فرض اپنی جگہ، نفل اپنی جگہ۔ جو بندہ چاہتے ہیں کہ میں نفل نماز پڑھوں تو وہ اکیلے میں تنہائی میں نماز پڑھیں، اور پھر اپنے جتنے بھی گناہ ہیں اس سے اللہ سے معافی مانگے۔ اور اس رات میں بھی بعض ایسے بدبخت لوگ ہیں جن کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ وہ کون ہے؟ نمبر 1، مشرک۔ کیوں؟ مشرک جو بھی کام کرتا ہے وہ دین سمجھ کے کرتا ہے، سنت سمجھ کے کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جن چیزوں سے منع فرماتے ہیں وہ مشرک وہی کام کرتا ہے، تو اس کے بھی بخشش اس رات میں بھی نہیں ہوتی۔ نمبر 2، بدکار عورت اگر یہ معافی اللہ سے نہیں مانگتی تو اس کی بھی بخشش نہیں ہے۔ نمبر 3، وہ شخص جو رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ توڑتا ہے دین کی وجہ سے نہیں، اپنے معاملات کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی بخشش نہیں فرماتے۔ نمبر 4 نمبر پر کون ہے؟ شراب کا عادی، یعنی جو مستقل شراب پیتا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس مبارک رات میں بھی اس کی مغفرت نہیں فرماتی۔ تو اس حدیث سے ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ یہ میں نے آپ کے سامنے حدیث کا مفہوم رکھ دیا کہ 15 شعبان کا روزہ بھی ثابت ہے، 14 شعبان کی رات کو اٹھ کر نفل نماز بھی پڑھیں، یہ بھی ہے، مگر اکیلے میں۔ اجتماعیت کہیں سے ثابت نہیں ہے کہ آپ نفل نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں، سب جماعت کرائیں، کہیں سے ثابت نہیں ہے، نہ عورتوں کے لیے نہ مردوں کے لیے۔ حلوہ بانٹنا، ہاں صدقہ جو بھی ہے کر سکتے ہیں، مگر یہ خاص کرنا کہ اس کے ساتھ خاص ہے یہ دین کی وجہ سے، تو اس کے کوئی فضیلت نہیں ہے۔ سامعین محترم، آپ صدقہ جو بھی کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، نفل عبادت جو بھی کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، مخلوق کے دکھلاوے کے لیے کرنا کوئی ثواب کا ذریعہ نہیں ہے۔ سامعین گرامی، اگر اس حدیث کا مفہوم ہم اپنے آپ آگے رکھیں کہ نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ شرابی کی بھی بخشش نہیں ہے، زانی کی بھی بخشش نہیں ہے، کہ زانی کی بھی بخشش نہیں ہے، شرابی کی بھی بخشش نہیں ہے، بدکار عورت کی بھی بخشش نہیں ہے، اور مشرک کی بھی بخشش نہیں ہے۔ تو سامعین محترم، ہم اس حدیث کا مفہوم اپنے آگے رکھیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شریک کریں کہ کیا ہم ایک دوسرے سے جو ناراض ہیں دین کی بنیاد پر ناراض ہیں، یا اپنی دنیا کے لحاظ سے ناراض ہیں۔
سامعین محترم، اگر دنیا کی وجہ سے ناراض ہے تو ہم سب کو چاہیے کہ اس اپنے ناراض بھائی کو راضی کر دے۔ اور ایک اور جو حدیث مفہوم میں ہے کہ اپنے والدین کا نافرمان اولاد اس کے بھی اسرات بخشش نہیں ہوتی۔ سامعین گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ خود اس قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں، اگر والدین آپ کو جتنا بھی مارے، جو بھی کہیں، آپ نے اف تک نہیں کہنا، اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ سامعین محترم، اللہ پاک کیا فرماتے ہیں، اگر یہ والدین آپ کو مارے پیٹے برا بلا کہیں، آپ نے اس کو اف تک نہیں کہنا۔ آج میں اور آپ اگر دیکھیں ہم اپنے والدین کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، ہم اپنے والدین کو کتنی اذیتیں پہنچاتے ہیں، مگر جو ہمارے والدین کا ہم پر حق ہے ہم وہ بھی ادا نہیں کرتے۔ تو مجھے اور آپ سب کو چاہیے کہ نبی علیہ السلام کا یہ احادیث مبارک اپنے سامنے رکھیں اور اسی حدیث مبارک کو اپنی زندگی میں لائیں کہ جن رشتہ داروں کے ساتھ ہم ناراض ہیں ان کے ساتھ وہی رشتہ بحال کرے، اور جو شراب کے عادی ہیں وہ بھی اللہ سے معافی مانگے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جو بھی بندہ میرے در پہ آتا ہے مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، اور جو نہیں مانگتا، جو مجھ سے نہیں مانگتا وہ در در سے مانگتا ہے۔ تو مجھے اور آپ سب کو چاہیے کہ ہم اللہ سے مانگنے والے بن جائیں، مخلوق سے نہ مانگیں۔ مخلوق تو ذریعہ ہے، مگر خاص ہماری نظر اور نگاہ کس پر ہونی چاہیے؟ اپنے اللہ پر ہونی چاہیے، جو ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ اگر نماز میں ہم کھڑے ہیں تو ہم اللہ کے ساتھ ہم کلام ہیں، ہم اللہ کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس ذات سے مانگیں جو ہمیں یہ درس دے رہا ہے حدیث مبارکہ سے کہ آپ مجھ سے مانگے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ نہیں، ہم مخلوقوں کے در پہ جھک کے مانگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں یہ دعا کرتا ہوں اپنے لیے بھی اور اپنے تمام دوستوں کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس احادیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور جتنا بھی ہو سکے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شریک فرمائیں۔ واخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔